کہ دل تک بات نہ پہنچے. نقطہ یہ ملا کہ کان کا تعلق دل سے ہے، اسی وجہ سے شور شرابہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ شور شرابے سے آدمی کا دل متاثر ہوتا ہے. اور یہی ہے کہ جنت میں شور نہیں ہے. جی جنت میں شور نہیں ہے، حدیث خدیجۃ الکبریٰ میں ہے. جی جنت میں شور نہیں ہے، اس لیے کہ کان کا تعلق دائر قلب سے ہے، دل سے ہے، دل متاثر ہوتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں پوش ایریاز میں لکھا ہوتا ہے یہاں اتنے ڈیسیبل سے زیادہ آپ ہارن کی آواز بڑھا نہیں سکتے، آپ اتنے ڈیسیبل تک رکھیے، یہاں ہارن نہیں بجا سکتا، نو ہارن پلیز، یہاں ہارن نہیں بجا سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ پوش لوگ رہتے ہیں یہاں. ہمارے یہاں تو کوئی پوش ہے نہیں، بھڑ 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 کرتے رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ فیشن وہ باپ نے لے کر کے دے دیا ہے. تو وہی کہا گیا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. آگے فرعون اس کے درباری بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے فرعون کے جادوگروں سے. حضرت موسیٰ کہہ لے پہلے تم ڈال رہے ہو کہ ہم ڈالیں؟ انہوں نے پہلے اپنی رسیاں وغیرہ ڈالی، لکڑیاں وغیرہ ڈالی، وہ سانپ بن کر کے ان کی طرف بڑھنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا لاٹھی ڈال اپنی جو تیرے ہاتھ میں ہے. انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گئی اور اس کے بعد ان کے سارے تام جھام کو کھا گئی. جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہم لوگوں نے جو ڈالا تھا وہ فیک ہے، وہ سب وہ صرف آنکھوں کو نظر آ رہا، آنکھیں میسمرائزڈ ہیں، لیکن موسیٰ نے جو ڈالا ہے حقیقت میں اژدہا ہے. ہماری لکڑیاں اور ہماری رسیاں سانپ دکھائی دے رہی ہیں، سانپ ہے نہیں، لیکن یہ جو لاٹھی ڈالی گئی حقیقت میں سانپ ہے. یہ اللہ حقیقت میں سانپ ہے. اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پہلے سجدے میں گرے پھر ایمان لائے. اللہ اکبر. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے سجدے میں گر کر کے سب سے پہلے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. پھر کیوں کہا رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر؟ ارے وہ تو کہتا تھا نا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی. کون کہتا تھا؟ فرعون. تو آگے رب موسیٰ و ہارون کہنے کی وجہ یہ کہیں یہ بدماش نہ سمجھ لے کہ رب العالمین میں ہی ہوں موسیٰ، اور یہ جادوگر ہم کو رب العالمین کہہ رہے ہیں. جادوگروں نے کہا کہ تم رب العالمین کہاں ہو؟ ہم رب العالمین کس کو مان رہے ہیں؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قالوا آمنا برب العالمین. یہاں ایک مفسر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے. حقیقت جان کر کے حق واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے دیر نہیں کی، کوئی دیر نہیں کی، تعقیب کے لیے آتا ہے، فوراً ہی سجدے میں گر گئے. مفسر لکھتا ہے طووا السحرۃ طووا تاریخہم المظلم بسجدۃ. تمام جادوگروں نے اپنی پوری تاریخ زندگی کی تاریخ کو ایک سجدے میں لپیٹ دیا انہوں نے. اللہ کتنا شاندار تبصرہ ہے معلوم ہے. پوری زندگی کے گناہ ہیں، ایک سجدے نے تمام گناہوں کو ختم کر دیا ہے. یہ ہے سجدے کی حیثیت. اللہ اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے وسجد وقترب، سجدے میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہو میرے تم. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. انہوں نے زبان سے کہنے کے بجائے پہلے عمل کیا ہے. انہوں نے کیا؟ سجدے میں گر گئے. فرعون بہت پریشانی ہے، تو معاملہ الٹا ہو گیا. کہا کہ ہاتھ داہنا کاٹوں گا، بایاں پیر کاٹ دوں گا، یعنی خلاف سے تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا. جانتے ہیں موت سامنے ناچ رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو دعا دیکھو ان کی. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈیل دے. صبر اڈیل دینے کا مطلب یہ ہے سب جمیع ما فی لینا، برتن کے اندر جو کچھ ہے وہ پورا اڈیل دیا جائے. اس لیے کہ یہاں ٹارچر انتہا درجے تک ہے، یعنی ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، پیر کاٹا جا رہا ہے، زندہ آدمی کو کاٹا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہاں صبر کی نہیں بلکہ افراغ صبر کی ضرورت ہے. صبر اڈیل دیا جائے. وہ ٹارچر کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ کتنا خطرناک قسم کا ٹارچر ہے. رب سے دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبر، صبر کو ہمارے اوپر اڈیل دے کہ ہم صبر سے نہا جائیں.
اور یہ ظاہر کر رہے ہیں ہمیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہاری اس دھمکیوں کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ کیئر، وی ڈونٹ کیئر. تمہاری دھمکیوں سے ہم نہیں ڈرتے، اور ہمیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، اور تمہاری دھمکیوں سے ہم بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں. دو، اور تیسرے، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. یہ مقصود ہے ہمارا، یہ مقصود ہے. تو جان جاتی ہے جان. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. اصل یہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ہمارے رب ہم مسلمان ہو کر مرنا چاہ رہے، وفات دے تو ہم کو مسلمان ہو کر کے. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. یہ ایسا نشہ ہے جسے دنیا کی کوئی ترشی نہیں اتار سکتی. اللہ. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں 2 کام کرو تو تم کو 3 چیزیں ملیں گی. 2 کام پر 3 چیزیں. کیا؟ استعینوا باللہ، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو. 1 وصبروا، اور دوسرے صبر کرو. استعانت باللہ اور صبر، اللہ سے مدد اور صبر، یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے پاس ہیں تو ان الارض یورثها من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں تمکین عطا کرے گا، یہ زمین تمہارے حوالے کر دے گا. 1 اور آخرت میں والعاقبۃ للمتقین، اور متقین کے لیے ایک تو یہ زمین تمہارے حوالے کر دی جائے گی، استخلاف، اور دوسرے یہ انجام جو ہے یہ متقین کے لیے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں پوری ہیومن ہسٹری میں، پوری انسانی تاریخ میں 3 ہی قسم کے لوگ گزرے ہیں. کہیں بھی دیکھ لو، کسی معاشرے میں دیکھ لو، کسی ملک میں دیکھ لو، کسی جگہ دیکھ لو، انسانوں کے 3 ہی قسمیں ہیں: اطاعت، سکتت، اسط. یہ 3 ہی ہوتے ہیں. ایمان لانے والے، انکار کرنے والے، اور چپ رہنے والے. یہ جو چپ رہنے والے ہوتے ہیں یہ نگیٹو پہلو کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، یہ بولتے نہیں، ان کے پیچھے دنیا ہوتی ہے. اگر ہم نے کچھ بول دیا تو شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اگر ہم نے کچھ بول دیا تو ہمارے خاندان والے ہم سے الگ ہو جائیں گے، یا لاپرواہ ہوتے ہیں. یہ لاپرواہی کی وجہ سے یہ بولتے نہیں، خاموش رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کا تذکرہ کیا ہے، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، کہ ایک بستی کے بارے میں ان سے سوال کیجئے. کن سے؟ یہودیوں سے، کہ ان کو پتا ہے یہ بستی کہاں ہے. یہ حاضرۃ البحر، علی شاطئ البحر، سمندر کے کنارے تھی. یہ کہاں ہے؟ یہ طور اور مدین کے درمیان ایک بستی ہے، بالکل ساحل سمندر پر. طور اور مدین، اس کے درمیان وہ بستی ہے جس کا نام ایلا ہے. اسی بستی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہاں لوگ مچھلی سمندر سے پکڑتے، بیچتے اور بڑے عیش و آرام کے ساتھ رہتے. پوری معیشت کا دار و مدار ان کا مچھلیوں کی تجارت اور مچھلیوں کے شکار پر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم بھیجا کہ ٹھیک ہے تم 6 دن تک مچھلیوں کا شکار کرو، لیکن یوم السبت، سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا ممنوع ہے. کچھ دن تک تو انہوں نے عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا. 6 دن جاتے تو مچھلیوں کا پتہ نہیں رہتا، اور جب یوم السبت کے دن جاتے، یوم السبت کو جاتے سنیچر کے دن، تو مچھلیاں ساحل سمندر کو بڑی بڑی لوٹتی رہتی ہے ایسے. اب دیکھ کر کے منہ میں پانی بھر آتا ہے ان کے، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں. 6 دن تو پتہ نہیں رہتا، اب اس کے بعد یہ سنیچر کے دن نظر آ رہی ہیں. ان کا ایمان ڈگمگا گیا، ایمان ڈگمگا گیا. آزمائش میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے.
انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ہیلا اختیار کیا کہ سمندر سے وہ گڈھا کھود کر کے، نہر بنا کر کے ایک گڈھا بنا دیتے تھے. جب مچھلیاں ساحل سمندر پر آتی تو ان کے نالوں سے ہو کر کے گڑھے میں آ جاتی. یہ کیا کرتے؟ سنیچر کے دن کے واپسی کا راستہ بند کر دیتے تھے. لیکن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے سنیچر کے دن، اتوار کے دن پکڑتے تھے. اب نیک لوگوں نے ڈانٹا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم سنیچر کے دن مچھلیاں کہاں پکڑ رہے؟ کہا کہ ہیلا اختیار کر رہے ہو. اگر تم راستہ بند نہ کرو تو یہ مچھلیاں واپس چلی جائیں. تم نے راستہ بند کر دیا تو یہ سنیچر کے دن ہی شکار کرنا ہوا. اللہ کے قوانین کو ہیلوں کے ذریعے استہزاء اس کی مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا اس طرح مذاق مت اڑاؤ. اور یہ اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑنا ہے. ہیلا کر کے کسی حرام چیز کو حلال کرنا قانون کا چہرہ بگاڑنا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا. ایک دن یہ لوگ باہر نہیں نکلے. جو نیک لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کیا بات ہے، آج شکار کے لیے نہیں نکلے. دروازہ جب کھولا گیا تو بندر نکل رہے، بندر اور سور نکل رہے سب. کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ. بندر بن گئے سب. یعنی انہوں نے اللہ کے قانون کا چہرہ بگاڑا تھا، اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے. ان کے چہرے بگاڑ دیے. یہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے. ایک نکیر کرنے والے، کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے. یہ برابر وہ ٹوکتے رہے کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یہ ہے اطاعت. انہوں نے اللہ کی اطاعت کی. اور جن لوگوں نے شکار کرنا شروع کر دیا تھا تو اسط، انکار کرنے والے. یہ اطاعت کرنے والے، یہ انکار کرنے والے. اطاعت اور اسط. اور بیچ میں کچھ لوگ تھے وہ خاموش تھے، وہ سکتت، کچھ بولتے ہی نہیں تھے. جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی فرقۃ اسط، تو ان کو تو بندر بنا دیا گیا. اور جن لوگوں نے روکا تھا اس برائی سے ہم نے ان کو بچا لیا. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے عذاب سے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی پر نکیر کرتے تھے. یہ بیچ والے جو تھے سقطت، ان کا انجام نہیں بتایا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگوں کے ساتھ یہ بھی تباہ و برباد کر دیے گئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ ان کا فیصلہ کرے گا کہ یہ خاموش کیوں رہے برائی کو دیکھ کر کے. دیکھو انہوں نے برائی زبردستی نہیں روکی، یعنی یہ برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہو سکے. لیکن لم یسکتوا، لیکن خاموش بھی نہیں رہے. آدمی اگر طاقت سے کسی چیز کو، کسی برائی کو ختم نہ کر سکے تو کم سے کم بولے. ساکت نہیں رہنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے. یہ جو بیچ والی قوم ہے یہ سکتت، یہ بہت خوفناک ہے. اب دیکھو اس سے پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا، سامنے موت ہے مگر تمام کے تمام جادوگروں نے اپنے موقف کو متعین کر لیا جی کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، اب جو کچھ ہونا ہو جائے. انہوں نے اپنا موقف متعین نہیں کیا، اپنا اسٹینڈ واضح نہیں کیا کہ ہم کن کے ساتھ ہیں، حق والوں کے ساتھ ہیں کہ نافرمانوں کے ساتھ ہیں. یہ جو سلبی پہلو ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے جی. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام آراف ہے. جنت جہنم بیچ بیچ کی جگہ جو ویٹنگ میں ہے وہ آراف ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس سورہ کریمہ کا ان واقعات سے نسبت کیا ہے جی. اپنا موقف متعین کرو، جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے. آراف وبینہما حجاب الحاجز بین الشیئین. تو یہ جو سکتت ہیں یہ اپنا موقف متعین نہیں کرتے. اپنا موقف متعین کرنا چاہیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں کھل جائیے، یا باطل کے ساتھ ہیں اعلانیہ آپ بتائیے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں باطل کے ساتھ ہیں. کیا کتاب ہے سبحان اللہ، ہمارے رب کی کتاب ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو ان کے اوپر گواہ بنایا.
اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے، اور ہم نے ایسا اس وجہ سے کیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم غافل تھے یا ہمارے آبا و اجداد شرک پر تھے، ہم آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے شرک کر بیٹھے تو ہماری کیا غلطی تھی۔ جی وہ بتایا گیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت انس سے کہ ایک جہنمی کو لایا جائے گا، یوتا برجل من اہل النار، ایک جہنمی کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ لو کان لک ما فی الارض، دنیا بھر کے خزانے تجھے دے دیے جائیں تو اکنت مفتدیم بھی من عذاب یوم القیامہ، جہنم سے بچنے کے لیے یہ دنیا بھر کے تمام سونے چاندی تو دے دے گا؟ بولے میرے رب سب دے دوں گا، سب دے دوں گا۔ اللہ فرمائے گا سألتک اقل من هذا فی صلب آدم، آدم کے صلب میں جب تم تھے تو میں نے تم سے اس سے کم کا سوال کیا تھا، کیا؟ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ پوری کائنات کا مال اور سونا چاندی دے کر کے بھی اگر تم بچنا چاہو تو بچ نہیں سکتے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ جی 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 جی، اللہ فرمائے گا اس سے کم کا سوال کیا تھا، کہاں؟ جب تم آدم کی صلب میں تھے، باپ کے صلب سے نطفہ چل کر کے ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو باپ کے صلب میں آدمی پہلے رہتا ہے، تو جب تم آدم کے صلب میں تھے تب میں نے تم سے سوال کیا تھا۔ اب دیکھو حضرت آدم کے صلب میں قیامت تک آنے والے تمام کے تمام لوگ ہیں، اللہ نے انہیں نکالا تھا۔ جیسے آدم کی کوئی اولاد، پھر اس اولاد کی کتنی اولادیں، پھر ان اولادوں کی کتنی اولادیں، پھر ان اولادوں کی کتنی اولادیں، گویا کہ تمام باپوں کے صلب سے اِذَا اسْتَخْرَجَ رَبُّكَ أَوْلَادَ آدَمَ مِن صُلْبِ أَصْلَابِهِمْ، یعنی کلو انسان من ظہر ابی، ہر انسان اپنے باپ کی پیٹھ سے ہوتا ہے، کہ باپ کی پیٹھ سے ہوتا ہے، تو تمام کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عالم الذر، چیونٹیوں کا عالم، اللہ نے چیونٹیوں کی طرح ان سب کو نکال لیا تھا۔